تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 5 30واں پارہ سورۃ الفیل مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ فیل آیت نمبر 1۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ ترجمہ: کیا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ سورہ فیل آیت نمبر 1 کی تفسیر۔ یہ عبرت انگیز واقعہ کس سال میں ظہور پذیر ہوا؟ اس کے بارے میں متعدد اقوال ہیں، لیکن صحیح قول وہ ہے جو ابن عباس اور دیگر محققین علماء سے منقول ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 50 دن پہلے یہ واقعہ رونما ہوا۔ عربی مہینے کے ماہ محرم کی 17 تاریخ تھی اور 12 ربیع الاول کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افزائے بزم گیتی ہوئے۔ ارشاد نبوی ہے ولدت عام الفیل، کہ میری ولادت عام الفیل میں ہوئی۔ ابو نعیم لکھتے ہیں کہ حملہ آور فوج نصارہ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور انجیل کو ماننے والے تھے۔ اہل مکہ کا اس وقت مذہب بت پرستی تھا۔ 360 بت کعبہ شریف میں رکھے ہوئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان مشرکین اور بت پرستوں کے مقابلے میں ابرہا کی مدد کی جاتی اور کعبہ خلیل کو صنم کدہ بنانے والوں کو عبرتناک سزا دی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ اب کعبہ کو آباد کرنے والے، اس کو نور توحید سے روشن کرنے والے کی آمد کا وقت قریب تھا۔ ابرہا اگرچہ عیسائی تھا، لیکن دنیائے عیسائیت میں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے مجسموں کی پرستش بڑے دھڑلے سے کی جاتی تھی۔ اس لیے عقیدے کے لحاظ سے مشرکین مکہ اور ابرہا میں اگر کوئی فرق تھا تو محض برائے نام۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ولادت کے سال میں اہل مکہ پر ایسا فضل و کرم فرمایا جس کا شکریہ وہ تا قیامت ادا نہیں کر سکتے۔ علامہ پانی پتی لکھتے ہیں یعنی اس قصے کا وقوع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بمنزلہ تمہید کے تھا۔ آیت میں استفہام اظہار تعجب و حیرت کے لیے ہے۔ علم ترا کا معنی جاننا، مطلع ہونا بھی کیا گیا ہے۔ مزید لطف یہ ہے کہ علم ترا ما فعل ربک کے بجائے علم ترا کیف فعل ربک فرمایا گیا ہے، یعنی آپ کے رب نے کیسا سلوک کیا۔ مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کا ظہور اس صورت میں ہوا کہ اس کا ہر پہلو انسان کو محو حیرت کر دیتا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، علم محیط اور کعبہ کی عظمت و شرف کی گواہی دے رہی ہیں۔ ابرہا کا لشکر 60,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس میں ایک ہاتھیوں کا دستہ بھی تھا جس میں 9 یا 12 ہاتھی شریک تھے۔ یہ دستہ لشکر کے جلو میں جھوم جھوم کر چل رہا تھا۔ اہل مکہ بلکہ اہل عرب نے بھی کبھی اتنی فوج نہ دیکھی تھی، اور نہ اس ساز و سامان اور اسلحے کا انہوں نے کبھی تصور کیا تھا۔ ہاتھی اہل عرب کے لیے بالکل ایک نئی چیز تھی۔ اسی خصوصیت کے باعث اس سارے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا۔ چند غیرت مند قبائل نے ابرہا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہوئی۔ مکہ والے بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں کعبہ کو چھوڑ کر ارد گرد پہاڑوں میں جا چھپے۔ کعبہ کو گرانے میں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آتی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو جس طرح بچایا اور اپنے پیارے رسول کی اولین درسگاہ کی عزت و حرمت کا سکہ جس طرح لوگوں کے دلوں پر بٹھایا، عقل انسانی اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے۔ انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس ذات کا یہ گھر ہے اس کی قدرت بے پناہ، اس کی حکمتیں بے کراں اور اس کی تدبیریں لاجواب ہیں۔ جس بات کا وہ ارادہ فرماتا ہے وہ ہو کر رہتی ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ فیل آیت نمبر 2۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر و فریب کو ناکام نہیں بنا دیا؟ سورہ فیل آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ ابن منظور نے القید کے دوسرے معنی کے ساتھ ساتھ اس کا یہ معنی بھی ذکر کیا ہے، یعنی کسی اچھے یا برے، غلط یا صحیح کام کرنے کے لیے تدبیر کرنا۔ یہاں اس کا یہی معنی مراد ہے۔ ابرہا کی لشکر کشی پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہ تھی، اس کے مذموم ارادے بھی کوئی راز نہ تھے۔
اس نے ڈنکے کی چوٹ سے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں قید کا معنی خفیہ تدبیر یا مکر کرنا درست معلوم نہیں ہوتا۔ تدلیل کہتے ہیں کسی تدبیر کا ناکام ہو جانا، کسی صحیح کا برابر نہ ہونا، کسی جد و جہد کا اکارت جانا۔ ابرہہ نے کعبہ مقدسہ کو گرانے کا عزم کیا۔ اس عزم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے پوری تدبیر کی۔ مکہ کا شہر جس کی آبادی چند ہزار سے زیادہ نہ تھی، ان میں بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ اس شہر پر اتنے بڑے عظیم لشکر سے حملہ آور ہونا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا تھا۔ وہ شکست کے ہر امکان کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ پھر جنگلی ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی اپنے ہمراہ لے گیا۔ یہ ساری تدبیریں صاف صاف بتا رہی تھیں کہ وہ اپنے اس ارادے کو ہر قیمت پر عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے جنگی منصوبے میں ناکامی کا 1% شائبہ بھی نہ رہنے دیا تھا۔ مکہ اور اس کے حلیف قبائل اگر اپنے تمام جنگجو مردوں کو جمع کر لیتے تو اس لشکر کا عشر عشیر بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ابرہہ نے تو جنگی تدبیر میں کوئی کسر نہ رہنے دی تھی، لیکن اے محبوب، آپ کے پروردگار کی حکمت نے اس کی ساری تدبیروں کو ناکام بنا دیا، اس کی ساری چالوں کو خاک میں ملا دیا۔ کسی کوشش و تدبیر کو ناکام بنانے کو عربی میں تدلیل کہتے ہیں۔ سورہ فیل آیت نمبر 3۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ ترجمہ، اور وہ یوں کہ بھیج دیے ان پر ہر سمت سے پرندے، ڈاروں کے ڈار۔ سورہ فیل آیت نمبر 4۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ ترجمہ، جو برساتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں۔ سورہ فیل آیت نمبر 3 اور 4 کی تفسیر۔ ان کے اس حملے کو پسپا کرنے کے لیے رب مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے کیا جوابی کارروائی کی، اس کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے کہ اس لشکر جرار کو جو ہر قسم کے اسلحے سے لیس تھا، اس کے آگے آگے چنگاڑتے ہوئے مست ہاتھی اپنی سونڈیں لہرا لہرا کر دلوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے تھے۔ ایسے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی۔ اپنے مختلف قسم کے ان گنت لشکروں میں سے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چند ڈار بھیج دیے، جو اشارہ ملتے ہی ساحل سمندر کی طرف سے امٹ پڑے اور چند لمحوں کی سنگ باری سے اس لشکر کا بھرکس نکال دیا۔ علامہ قرطبی لفظ ابابیل کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، یعنی اکرمہ کہتے ہیں کہ ابابیل کا معنی مجتمع ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا معنی مختلف ٹکڑیوں کا یکے بعد دیگرے آنا ہے۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ہر طرف سے ادھر اور ادھر سے مختلف جھنڈ نمودار ہو گئے۔ نحاس کہتے ہیں کہ ان مختلف اقوال کا مفہوم ایک ہی ہے۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ پرندوں کی بڑی بڑی جماعتیں اچانک ہر طرف سے نمودار ہو گئیں۔ ان پرندوں کو خدائی اسلحے خانہ سے مسلح کر کے بھیجا گیا تھا۔ ان کا اسلحہ چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے عبارت تھا۔ وہ سنگریزے ایسے تھے جنہیں آتش جہنم میں پکایا گیا تھا۔ ایٹمی بھٹیوں میں جو چیز پک کر آتی ہے اس کی تباہ کاری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جو بم ان پرندوں نے اٹھائے ہوئے تھے وہ تو جہنم کی بھٹی میں تیار ہوئے تھے۔ ان کا ہجوم چنے یا مسور کے دانے کے برابر تھا، لیکن ان کی قوت کا اندازہ فقط اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر پرندے کو صرف 3 بم برسانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک بم انہوں نے اپنی چونچ میں اور 2 بم اپنے پنجوں میں پکڑے ہوئے تھے۔ وہ اڑتے ہوئے آئے، آنے واحد میں لشکر پر چھا گئے اور حسب حکم ایک ایک سنگریزہ ایک ایک سوار پر پھینکا۔ مسور کے ہجوم کا دانہ ان کے فولادی خود، ان کی آہنی زرہوں کو چیرتا ہوا، ان کے گٹھے ہوئے جسموں کو گھائل کرتا ہوا، ان کی سواری کے جانوروں کو چھلنی کرتا ہوا زمین میں دھنس جاتا۔ نشانہ خطا ہونے کا امکان ہی نہ تھا۔ جس کو لگا اس کے جسم میں زہریلے اثرات سرایت کر گئے۔ فوراً پھنسیاں پھوڑے نمودار ہونے لگے اور ان سے پیپ اور خون بہنے لگا۔ درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گوشت گل سڑ کر گرنے لگا۔ اس ناگہانی سنگباری نے ان کے اوسان خطا کر دیے۔ فوجی نظم و ضبط کی پابندی کا کسی کو ہوش تک نہ رہا۔ چند لمحے پہلے جو فوجی نظم و ضبط سے بڑے کر و فر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی،
اب بدنظمی کا شکار تھی۔ ہر کوئی جدھر موقع ملا منہ اٹھائے بھاگا جا رہا تھا۔ لشکر کا بیشتر حصہ تو وہاں ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ چند لوگ صنعاء تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، ان کی حالت بھی نہ گفتہ بات تھی، جسم پھوڑوں سے بھرے ہوئے، ہر پھوڑے سے پیپ کا دریا رواں، بدبو کے مارے دم گھٹا جا رہا تھا۔ ان کی آہوں فغاں سے صنعاء کی فضا وحشتناک ہو گئی تھی۔ ان لوگوں میں ابرہہ بھی تھا۔ وہ سر و قامت، خوبرو، جواں سال اور قوت و طاقت کا مجسمہ اب گل سڑ کر ایک چوزے کی مانند ہو گیا، جس کا گوشت آہستہ آہستہ گلتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا سینہ گل کر پھٹ گیا، اور اس طرح کعبہ کے گرانے کا ارادہ کرنے والے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ ان لوگوں کو اپنے دارالسلطنت صنعاء میں زندہ پہنچانے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی تھی کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ یمن والے بھی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں کہ جو لوگ ایسی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، غضب الہی ان کو کس طرح تباہ و برباد کرتا ہے۔ سورہ فیل آیت نمبر 5۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْکُولٍ۔ ترجمہ: پس بنا ڈالا ان کو جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ فیل آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ ان کی خستہ حالی اور تباہی کی کتنی صحیح اور مؤثر تصویر کھینچ کر رکھ دی گئی۔ اسف کہتے ہیں گندم، باجرہ، مکئی وغیرہ کے پتوں کو، معقول جن کو جانوروں نے کھا لیا ہو۔ جب کوئی جانور چارہ کھاتا ہے تو پہلے وہ اسے اپنے دانتوں سے چبا کر ریزہ ریزہ کرتا ہے۔ وہ چبائے ہوئے پتے معدے میں جا کر ہضم کا مرحلہ طے کرتے ہیں اور آخر گوبر یا لید بن کر باہر نکلتے ہیں۔ خود سوچو ان پتوں کی حالت کتنی خستہ اور تباہ ہوتی ہے۔ یہی حالت ان کی بھی ہو گئی تھی۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محض اپنی سمجھ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے قابل تسلیم نہیں، اس لیے وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ طیر سے مراد پرندے نہیں بلکہ وبال ہے، اور حجارہ سے مراد پتھر نہیں بلکہ مصیبت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کہیں سے پرندوں کی ٹکڑیاں نمودار ہوئیں، نہ ان کی چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے تھے، اور نہ انہوں نے سنگ باری کر کے اس لشکر کو تہس نہس کیا، بلکہ اس لشکر میں زہریلے چیچک کی وبا پھوٹ پڑی اور اس کی وجہ سے وہ لشکر تباہ ہو گیا۔ مقالات سر سید جلد 11 صفحہ 611۔ اگر ان کی اس بھونڈی تعویل کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر وہ وبا اس لشکر تک ہی کیوں محدود رہی؟ وہاں کی مقامی آبادی اس سے کلیتاً کیوں محفوظ رہی؟ ایک مثال بھی تو یہ لوگ نہیں بتا سکتے کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص اس وقت اس وبا سے مرا ہو۔ آیات قرآنی کی منمانی تعویلیں کرنا یا اغیار کی خوشنودی کے لیے ایسا رد و بدل کرنا جسے عربی بلاغت قبول کرنے سے قاصر ہو، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کاملہ سے حملہ آوروں کو تباہ و برباد کر دیا اور اپنے گھر کو بچا لیا تو حضرت عبد المطلب نے ان الفاظ سے اپنے رب کی حمد کی اور اس کا شکر ادا کیا۔ انت منعت الحبش والافیال وقد رعوا بمکۃ اجبالا وقد خشینا منہم القتال وکل امر لہم معدالا شکرا وحمدا لک یا ذا الجلال۔ ترجمہ: تو نے حبشی لشکر اور ہاتھیوں سے ہماری حفاظت کی اور وہ کافی دن مکہ کے پہاڑوں میں اپنے جانوروں کو چراتے رہے۔ ہمیں یہ اندیشہ تھا کہ وہ ہم سے برسر پیکار ہوں گے۔ اے خدا بندے ذوالجلال، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم تیری ثنا کرتے ہیں۔ جیسے آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ بنی خصم کے سردار نفیل بن حبیب کو ابرہہ اپنے ہمراہ لایا تھا تاکہ وہ بلاد حجاز کے راستوں سے اسے آگاہ کرے۔ جب ابرہہ کا لشکر کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا تو وہ وہاں سے کھسک کر اہل مکہ سے جا ملا جو پہاڑ کی چوٹی پر فروکش تھے۔ اس نے جب پرندوں کو سنگ باری کرتے ہوئے اور ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگا ودینہ تو لو رأیت ولا تریہ لدا جنب المحسب ما رأینا۔ اے ودینہ یعنی اس کی بیوی کا نام، کاش تو اس منظر کو دیکھتی جو ہم نے وادی محسب کے قریب دیکھا تھا۔ اذن لعذرتنی وحمدتی امری ولم تأسی علی ما فات بینا۔ تب تو مجھے معذور سمجھتی اور میرے کارنامے کی تعریف کرتی، اور جو چیز فوت ہو گئی ہے اس پر تو افسوس نہ کرتی۔ حمدت اللہ
اذ ابصرت طیرا وخفت حجارتا تلقى علینا، جب میں نے پرندوں کے جھنڈ کو دیکھا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور جب پتھر برسنے لگے تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ فکل القوم تسأل عن نفیل کأن علی للحبشان دینا، ابرہہ کی فوج کا ہر سپاہی پوچھتا تھا کہ نفیل کہاں ہے تاکہ وہ ہمیں یہاں سے بھاگ جانے کا راستہ دکھائے۔ وہ میرے بارے میں یوں استفسار کر رہے تھے گویا ان حبشیوں کا کوئی قرض میرے ذمہ واجب الادا تھا۔ ان اشعار سے بھی ہمارے تجدد پسند مفسرین کے مفروضے کی تکذیب ہوتی ہے۔ اس واقعے کا ایک خوش آئند اثر یہ ہوا کہ مشرکین عرب کا اعتماد ان بتوں سے اٹھ گیا، اور تمام اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے بڑی عاجزی سے فریاد کرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ یہ اثر ان پر 7 سال تک باقی رہا، اور وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے رہے۔ اس صورت سے اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے اہل مکہ، تم میرے حبیب کی دعوت توحید کو بڑی بے رحمی سے ٹھکرا رہے ہو، اور ان بتوں کی الوہیت کے نظریے سے دستبردار ہونے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہو۔ تمہیں عام الفیل کا وہ واقعہ بھول گیا؟ اس روز تمہیں اس لشکر جرار سے کس نے نجات دی تھی؟ کس نے عالم غیب سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے تھے؟ کس کے حکم سے ان پرندوں نے سنگ باری کر کے تمہارے دشمن کو تہس نہس کر دیا تھا؟ اس نے تمہارا بھی بال بیکا نہ ہونے دیا، اور اس گھر کی بھی حفاظت فرمائی جس سے تمہاری عظمتیں اور عزتیں وابستہ ہیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والہیبت والکبریاء والجبروت، لا غالب الا انت انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم زد بیتک عزا وشرفا وصلی وسلم علی رسولک الذی ارسلتہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہاں پر سورہ فیل مکمل ہوئی، اور یہاں پر 30ویں پارے کا 30واں رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔